آپ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو نہیں جانا چاہیے. آپ پرٹیکولر سے اپوز کیوں کر رہے ہیں, اور یہ بھی بتائے گا بہتری کی کوئی آپ کے ذہن میں ہے سولوشنز, کیا ہو سکتا ہے, کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے؟ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیشہ سیاسی پروگرام ہوتا ہے. یہ وہی آئی ایم ایف تھی جو پچھلی حکومت کے ساتھ میں ان کا ایک ڈیفرنٹ رویہ تھا. کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کوئی ملک اپنی کرنسی کو اپریشیٹ کر دے اور اس کے بعد فکس بھی کر دے, وہاں پر فکس ایکسچینج ریٹ مینٹین کرے, جو پچھلی حکومت میں ہوا اور انہوں نے آنکھ اور کان بند کر کے رکھا ہوا تھا. پروگرام امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا, ان کو ویور مل جاتے تھے. 15 ویور ملے ایک پروگرام میں, کبھی آئی ایم ایف کی تاریخ میں اتنے ویور کسی کو نہیں ملے. تو یہ ایک سیاسی پروگرام تھا. اس حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف کا ٹریٹمنٹ اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ سے بھی بدتر ہوگا. کچھ باتیں ابھی جنرل مصطفیٰ صاحب نے بتائی ہے, مائک پومپیو کا حوالہ دیا انہوں نے. دیکھیں جب اس لیول پہ اتنے بڑے لوگ جو ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اتنے ہائی لیول لوگ اگر یہ بات کریں کہ میک شیور, میک نو مسٹیک, we will not allow IMF to lend money to Pakistan so that they can repay Chinese debt. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں تھی کہ جیو پولیٹیکل حالات جو ہیں یہ اس ریجن کے بدل گئے ہیں. پاکستان کے ریلیشن شپ یو ایس کے ساتھ آج وہ نہیں ہے جو ماضی میں تھا. تو اس لیے آئی ایم ایف کا رویہ اس حکومت کے ساتھ بالکل ڈیفرنٹ رویہ ہے. اور یہ بات وزیر اعظم نے بھی کہی تھی غالباً جب یہ انوائز کی کانفرنس تھی اسلام آباد میں منسٹری آف فارن افیئرز میں, تو یا وہاں کی تھی یا وہاں سے نکلنے کے بعد پریس کے ساتھ بات کیا تھا انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں. شارٹلی یہ بتائے گا پھر ہم پاکستان کیوں اویل کرنا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف کی آپشن, اتنا پاکستان مجبور ہو گیا ہے جبکہ سننے کو یہی مل رہا ہے. اور متبادل لاہ عمل کیا ہے اگر ایگزیکٹلی, اور یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ دوست ممالک قرض بھی دے رہے, جب یہ سچویشن بھی ہے تو پھر ہم کیوں اتنے ہیلپ لیس ہیں کہ بس لاسٹ آپشن یہی ہے کہ ہمیں اویل کرنی ہے بائی اینی مینس. دیکھیں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کو ان سب چیزوں کے اتنی اکنامکس کی اور یہ آئی ایم ایف اور اس کی کمپلیکیشنز کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے تجربہ, لہذا وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ایسے لوگوں پہ جنہوں نے یہ ڈے ون سے کہنا شروع کیا کہ وزیر اعظم صاحب اگر آئی ایم ایف میں نہیں گئے تو ہم مارے جائیں گے. میں واحد آدمی تھا جو اس پریزنٹیشن بھی میں نے دی جہاں یہ باقی لوگ بھی بیٹھے تھے کہ سر اگر آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ تباہی ہوگی جو ابھی ہو رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہی تھی اوپننگ ریمارکس میں. یہ مشکلات ہوں گے عوام پہ. یہ عوام آپ کے ووٹر ہیں, اس عوام نے آپ کو الیکٹ کیا اور ملک کا پرائم منسٹر بنایا ہے. آئی ایم ایف نے آپ کو الیکٹ نہیں کیا ہے, نہ آئی ایم ایف نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے. آپ اپنے اس ووٹر عوام کو اس آئی ایم ایف کے سامنے کھڑا کر دے رہے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, یہ بیچارے پستے رہیں گے. تو آپ تھوڑی سی محنت کر لیں, آپ اپنے اقدامات تو کریں, اگر اس سے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر جائیں ایز اے لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ. تو پھر میں نے بہت سارے اقدامات سجیسٹ کیے کہ جی یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں سپٹمبر 2018 کی, آج سے تقریباً 7-8 months پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ آپ امپورٹ کمپریشن پالیسی اپنی لائیں. آپ دیکھیں کہ 5-6 ایسے آئٹم, صرف میں نے 5-6 آئٹم کی بات کی تھی کہ آپ 5-6 آئٹم لے لیں جو نان ایسنشل آئٹمز ہیں. اس کے اگر ہم نے 1 سال امپورٹ نہیں کیا تو پاکستان میں کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. جس کا میں نے اگزامپل بھی دیا تھا کہ آپ کے سیل فون ہیں جو تقریباً $1 بلین کے آپ امپورٹ کرتے ہیں. 1 سال اگر آپ امپورٹ نہیں کریں گے تو پاکستان میں کوئی قیامت نہیں برپا ہو جائے گی. جس ملک کا وزیر اعظم باہر کے ملکوں میں جا کر ڈالر لا رہا ہو, اس ملک کے عوام جو ہیں 2,000 cc کی گاڑی امپورٹ کر رہے ہوں, یہ کوئی زیب دیتا ہے اس ملک کو؟ تو میں نے کہا تھا کہ آپ 1 سال کے لیے گاڑی کی امپورٹ پہ پابندی لگا دیں کہ جو بھی امپورٹ کرے گا حکومت پاکستان ڈالر نہیں دے گی اپنے ریزرو سے. اسی طریقے سے 3-4 اور آئٹم لے لیں, یو کین سیو $6 to $7 بلین.
کچھ توجہ دیں اپنے ایکسپورٹس کی طرف میں، کچھ آپ ریمیٹنس کو بڑھانے کی طرف توجہ دیں، اور یہ 1 درجن میں نے اور سجسٹ کیے تھے فائنینشیل فلوز کے لیے کہ آپ یورو بانڈ فلوٹ کریں، آپ سکوک فلوٹ کریں، بہت ساری چیزیں تھیں.